کون سے وہ اعمال ہیں جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں؟ فرسٹ از توبہ. واللہ sins have changed and shackles. اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں. ہمارے پہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. بیماریوں کی اور تکلیفوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. جنت سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں. جہنم کے قریب کر دینے والی چیز گناہ ہے. واللہ سیک ریپینٹنس. جس نے آج تک جو گناہ کر دیا، واللہ جو گناہ کر دیا پاسٹ میں ہو گیا اور وہ بھی زندہ ہے اور ابھی تک اس کی روح نکلی نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور غفار اور رحیم پائے گا. اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائے گا. اس کو چاہیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. So don't let your sins be a burden or an obstacle or a wall between you and Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تو چاہتے ہیں یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ یرید ان یخفف عنکم. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم پہ آسانی ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے اور ایمان والے بن جاؤ. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be in Jannah with him. یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اور شیطان ہے جس نے ہمیں بہکا دیا. سو بی فرام دوز پیپل انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ توبہ کریں. اور ان دنوں میں انشاءاللہ دنوں کا سٹارٹ جو ہے، جو کہ مطلب ایک دن تو گزر گیا، آج سیکنڈ ڈے کی رات ہے، توبہ سے کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا کے کریں. اور جو ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ نگلیکٹ یور آبلیگیشنز. فرائض پہ عمل کرنا شروع کر دیں. فرائض سب سے بڑی چیز ہے جو کہ اللہ کی قربت کا باعث بنتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہونے کا باعث بنتی ہے. تیسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ جو لوگ حج پہ جا سکتے تھے چلے گئے، لیکن آئندہ سال حج کو پلان کریں. بیکاز این ایکسیپٹڈ حج برنگز نو لیس آف اے ریوارڈ دین پیراڈائز. اللہ اکبر. ایک حج مقبول جنت سے کم اس کا اجر ہے ہی نہیں. اس کا اجر کیا ہے؟ جنت. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سو حج کا ارادہ کریں. اور حج بڑھاپے میں کوشش کریں کہ نہ کریں، جب کمر جھکی ہوئی ہے اور گھٹنوں میں جان نہیں ہے اور ایک برڈن اور مجبوری لگ رہی ہے کہ بس فرض اتارنا ہے. رادر جوانی میں کریں، لگا دیں اپنے مال کو. خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اللہ نے استطاعت دی آپ کو، ڈیفینیٹلی فرض اسی پہ جس پہ استطاعت ہے لگائیں اور اس کو جوانی میں کریں انشاءاللہ. جن لوگوں نے جوانی میں اس حج کو کیا ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ اٹ واز مطلب وی کی ناٹ کمپیئر دی حج ود اینی عبادت. اٹ واز ڈفرنٹ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر. نمبر فورتھ از قربانی، اضحیہ، قربانی. یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ میں اس پیسے سے واٹر کولر لگوا دوں گا، یعنی جہالت اس کے علاوہ اور کیا ہے. آپ کو باقی پورا 11 مہینے نہیں نظر آئے واٹر کولر لگوانے کے لیے؟ وائی ڈو ہیو ٹو ریپلیس قربانی ود واٹر کولر؟ واللہ اف یو سنسیئر سے 1000 روپیز اے منتھ، آپ کے 12,000 اکٹھے ہو جائیں گے اور اب آپ 12,000 کا ایک حصہ ڈلوا سکتے ہیں. چلے اگر ابھی تھوڑا حصہ مہنگا ہی ہو گیا تو 1200 روپے کیا آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ 1200 روپے مہینے کے سیو کر لیں اور ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر حج کے سیزن میں قربانی میں حصہ ڈالیں؟ ہمیں تو جب لیوش بفیز ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جب پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں تھرو کرتے ہیں اور ایک ریسٹورنٹ پہ جا کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو 8,000 کا بل آ جاتا ہے، 10 کا بل آ جاتا ہے. تو ہم قربانی کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں واٹر کولر لگوا دو. وہ بھی کریں، قربانی بھی کریں تو کرنی ہے انشاءاللہ، اور واٹر کولر بھی لگوائیں. میں کہتا ہوں واٹر کولر ہزاروں لگوائیں لیکن ڈونٹ ریپلیس اٹ وتھ قربانی. قربانی لازمی کریں انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا کہ فرض ہے آپ پہ، میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے اس میں شامل ہوں. دیکھیے سنت ابراہیمی ہے، اور اصل جو قربانی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگ کو یاد رکھنا ہے. ہم نے وہ جو ان کا جو ڈائلاگ تھا ابراہیم اور اسماعیل کا، وہ اصل قربانی تھی. اس کو ہم بھول گئے، ہمیں صرف بچھڑا یاد رہا. تو وہ تو ہمیں کاٹنا ہی کاٹنا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم نے اس کی جو ایسنس ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب ان نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اور چھری پھیر دی، یہ تھی اللہ کے لیے قربانی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس سال بکرے اور بچھڑے اور گائے اور کیمل کے علاوہ کیا قربان کریں؟ ہم اپنے گناہوں کو قربان کریں، اپنی لذتوں کو قربان کریں؟ کیا ہم شہوتوں کو اور برائیوں کو چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے؟ دس از دا کوشچن. اور پریئنگ کثرت کے ساتھ. فرائض پہ تو عمل کر لیا، نوافل، سنن، رواتب، فجر کی 2 سنتیں، وطر، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، جو پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت فرض ہو جاتی ہے. ظہر کی بعد کی 4 سنتیں، جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد کی 4 سنتیں. میں آپ کو تمام احادیث کا کرکس بتا رہا ہوں. وہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے ان 4 سنتوں کو ادا کیا. بیوٹیفل سنت. اللہ اکبر. ڈیڈیکیٹ کریں اپنی لائف کو.
عبداللہ بن عباس جنہوں نے یہ حدیث ہمیں کوٹ کی، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جب ایام العشر آتے تھے، یہ جو 10 ڈیز آتے تھے، تو عبداللہ بن عباس ہمیں نظر نہیں آتے تھے کہ لوگوں میں گھوم پھر رہے ہیں، یعنی he used to seclude himself. اور نماز اور قرآن اور ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو فوکس کر لیتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں اپنا فوکس عیاشی نہ بنائیں، ان کو تھوڑا کرٹیل کریں، اپنی لگژریز کو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں انہوں گزاریں. ریڈنگ قرآن کثرت کے ساتھ، ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ذکر، واللہ بہت بڑا اجر ہے اس کا. میکنگ دعا، سپلیکیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، گیونگ چیریٹی، لوگوں کو کھانا کھلائیں. وہ جو دعا کی عادت ہم چھوڑ چکے تھے رمضان کے بعد، اس کو دوبارہ اپنائیں، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، اور میک شیور کہ وہ سارا سال چلے آپ کے ساتھ. گیونگ چیریٹی، لوگوں کو کھانا کھلائیں. کووڈ-19 کی وجہ سے بیچارے لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں. ہم کوئی بہت ڈیولپڈ کنٹری میں تو نہیں رہ رہے، وی آر فرام دا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، اور صرف 2% آر دے لیٹ اینڈ رچ. لوگوں کو دیں، بہت لوگ آپ کے مال کے حقدار ہیں، ان کو دیں. آنر یور پیرنٹس، بر الوالدین، والدین کا خیال رکھیں، ان کو عزت رسپیکٹ دیں. اپ ہولڈنگ دا ٹائز آف کنشپ، لوگوں سے جن سے آپ نے کافی عرصے سے بات نہیں کی ان کو کالز کریں، ان سے سوری بولیں. جن سے ناراض ہیں، سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واعطی علی من حرمک، جو توڑتا ہے اس کو جوڑیں. انہی 10 دنوں میں کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہر دن سے زیادہ پسند ہے، اور ہر عمل سے زیادہ پسند ہے. ان میں کثرت سے جو سمیٹنا ہے سمیٹ لیں. یعنی دس از لوٹ سیل، دس از سچ اے بگ گرینڈ سیل، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. میں ایک آج جم میں گیا تو وہاں پہ ابھی بھی آج کے دن بھی، مطلب ویسے بھی گناہ حرام ہے، لیکن آج ہی میوزک لگا ہوا تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو حرمات ہے نا وہ ویسے ہی منع ہے، وہ ویسے ہی گناہ والی ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی شخص کعبہ میں جا کے گناہ کرے، یا بیت اللہ میں جا کے گناہ کرے، زنا گناہ ہے بہت بڑا ہے، لیکن اگر بیت اللہ میں کرے. چوری کرنا گناہ ہے بہت بڑا، لیکن اگر بیت اللہ میں کرے، جگہ کی وجہ سے اور ٹائم کی وجہ سے چیز کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. تو جو ان 10 دنوں میں میوزک سنے، ان 10 دنوں میں گناہ کرے، ان 10 دنوں میں زنا کرے، اللہ معاف کرے، تو پھر اس سے کیا بنے گا؟ جن کو اللہ نے جن کی دین کی قسم کھائی، جن ڈیز کو اللہ سبحانہ اتنا آنر کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے سلیوز، ہم کیوں نہیں اس کو آنر کریں؟ ڈونٹ بی فرام دوز پیپل انشاءاللہ جو کہ گناہوں کی لائف میں پڑیں. ادر بی فرام دوز پیپل جو اللہ تعالیٰ جن کو دیکھ کر خوش ہیں کہ محنت کر رہے میرا بندہ، میرے بندی لگا ہوا ہے، کوشش تو کر رہا ہے نا، جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے انشاءاللہ. سو امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو برائی سے روکیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، جتنے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں کریں. واللہ ہمارے اوپر اس دنیا کے اور اس کائنات کے سب سے بہترین 10 دن آ چکے ہیں، اور عرفہ کا دن بھی آنے والا ہے. اللہ کے فرمایا کہ بہترین دعا جو مانگی جاتی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جو دعا میں نے اور تمام انبیاء نے مانگی عرفہ کے دن پہ وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی عرفہ is the day of dua. Reserve Arafah for dua. Wallahi, if you say, can I read Quran on the day of Arafah, I would suggest you no, make dua. If you say, can I give food to the poor and needy, I'll say no. Al-yawm yawm al-dua. Arafah is the day of dua. If you say, can I do zikr and seek istighfar, no. Arafah is the day of dua. Make du'as کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے صحت دے دے. اف یو سے کہ میں آج لوگوں میں پانی تقسیم کرتا ہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، نو. عرفہ از دا ڈے آف دعا. عرفہ از دا ڈے آف دعا. اللہ نے اس ڈے کو ریزرو کیا دعا کے لیے، جب مخلوق دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ڈو ناٹ مس دا چانس. باقی 10 دنوں میں نیک اعمال کریں، دعا بھی کریں، لیکن عرفہ کو ریزرو کریں دعا کے لیے. کثرت سے اپنی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سے منگوائیں. ایک جو فارگاٹن سناز ہے ان 10 دنوں کی، وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ ان 10 دنوں میں مارکیٹ پلیسز میں اور بازار میں جایا کرتے تھے اور تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ سنت ثابت ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سنت ثابت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سنت ثابت ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی انشاءاللہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ give me a moment.
اوکے جی. So make dua as much as possible. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو نوازیں گے ان 10 دنوں میں. اینڈ لیکن جو ذکر ہے کلیکٹیو اٹ از ناٹ الاؤڈ. کٹھے مل کے ایک ہی آواز میں ایک ہی اس میں اونچا پڑھنا اٹس ناٹ الاؤڈ. صحابہ سے یہ چیز نہیں ملتی. الگ الگ کریں اپنا ذکر. یس اونچا کریں, الگ الگ کریں. یہ جو ذکر ہے وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. سم فقہی مسائل بریفلی. اسٹاپ کٹنگ یور نیلز. ویسے تو کل مغرب سے جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے اٹس ناٹ الاؤڈ, اٹس حرام ٹو کٹ دیئر نیلز اینڈ ٹو کٹ دیئر ہیئر. ٹھیک ہے, جو لوگ سیکریفائز کریں. ہاں جن کی فیملیز ہیں اس پہ علماء کی علام اختلاف ہے. جو مجھے بہتر لگتی ہوئی ہے کہ جو فیملیز اور بچے ہیں دیر الاؤڈ, لیکن اگر وہ نہ کریں تو بہتر ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ بھی چونکہ ساتھ سیکریفائز میں شامل ہیں تو وہ بھی کریں گے. ہاں اگر کوئی خاتون اسپیسیفکلی اپنی بھی قربانی کرتی ہے کہ یہ لے میرا حصہ یا لے میرے لیے بکرا لے, تو اس کے بھی فرض ہے اور واجب ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنا ناخن نہ کاٹیں. جو خواتین روزے رکھتی تھیں اور عابدہ تھیں اور نیک تھیں لیکن کچھ اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے ان دنوں میں روزے نہیں رکھ پا رہی, انشاءاللہ یور اجر از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے جو شخص نیک عمل کر رہا ہو لیکن کسی وجہ سے یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مسئلے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی اجر کا جو بدلہ ہے وہ دیتے ہیں. اور we should celebrate these days by making ذکر for اللہ سبحانہ وتعالیٰ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ذریعے خوب خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں عید کا دن بھی دینا ہے اور تمہیں یہ بہترین ایام دی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں عید دی ہے نا, 2 عیدیں, one comes after the best 10 nights of Ramadan and the second comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. One after the month of fasting and one after the month of Hajj. One after the best night of the year, Laylatul Qadr, and second after the best day of the year, Yawmul Arafah. Subhanallah, why Allah subhanahu wa ta'ala has placed the Eids after Ramadan and Hajj, after days of worship, is because کہ ہم اپنی عبادات کو سیلیبریٹ کریں. عید کا مقصد ہی ہے کہ ہم نے جو گناہ معاف کروائے اور جو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی, ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کر کے الحمدللہ وی آر پریپیئرنگ فار آر آخرہ. الحمدللہ اللہ ہم سے راضی ہے, الحمدللہ ہم اچھے مسلمان ہیں. عید کو پلیسمنٹ ہی ایسی جگہ پہ کی تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ یا رب تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سے خوش ہو جا, اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش پہ تجھ سے خوش ہیں, ہم گناہوں کی بخشش پہ تجھ سے راضی ہیں. وائی دا عیدین کمز آفٹر دا منتھ آف ورشپ. اور ہم عید کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ غاشیہ اینڈ سورہ اعلیٰ. اور اس کا اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, جان لو کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے خرید لے, عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو فائن مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے, جو بڑا گھر بنا لے. عید اصل میں تو اس کے لیے ہے جو اپنے گناہ معاف کرا لے. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا. آگے بڑھیں. اور یہ جو 10 دن ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے چانس ہے کہ ہم سابقون میں سے ہوتے ہیں یا سابقون میں سے نہیں ہوتے ہیں. وَالسَّابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وہ سابقون جو ہے نا وہ جنتوں میں ہوں گے, وہ مقرب لوگ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سبقت لے جاتے تھے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھیں انشاءاللہ. So these are the days, wallahi, enjoy your ibadat, enjoy your relation with Allah subhanahu wa ta'ala, and curtain your other activities, focus on the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all.